أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے 71۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص اور اپنے چنیدہ بندوں کی خصوصیات اور ان کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا فرمائے ہیں، ایک لحاظ سے تو وہ سب کے سب اللہ ہی کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ ہی ان کی روزی روٹی کا اور ضروریات زندگی کا بندوبست فرمانے والا ہے، اور سب ایک طرح سے اللہ کے حکم کے آگے بے بس عاجز ہیں۔ اس لحاظ سے تو سب ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک بندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے معنی میں بندگی ہے۔ اللہ کے
وہ بندے جو اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے بندے صرف وہی ہیں۔ اور آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ان کو خاص عزت، احترام اور مقام عطا فرمانے کے لیے انہیں عباد الرحمن کہا ہے، ان کی بندگی کی بطور خاص اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اور اللہ پاک نے پھر ان عباد الرحمن کی، ان اپنے خاص الخاص اور اپنے پسندیدہ بندوں کی، اپنے فرما بردار بندوں کی کچھ صفات اور ان کے کچھ اوصاف کا آیات زیر تفسیر میں تذکرہ فرمایا۔ اور سورۃ الفرقان کا یہ آخری حصہ اور آخری آیات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی پیارا مضمون بیان کیا گیا ہے ان آیات میں۔ عباد الرحمن کی ویسے تو بہت سی صفات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں عباد الرحمن کی 12 خاص الخاص صفات کا تذکرہ فرمایا۔ ان 12 صفات میں سے آج ہم پہلا حصہ، پہلی 8 صفات انشاءاللہ آیات زیر تفسیر کو روشنی میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد باقی 4 اوصاف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا جو وصف بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چال میں عاجزی اور وقار ہوتا ہے۔ دوسرا وصف اللہ پاک نے ان کا یہ بیان فرمایا کہ وہ جذباتی قسم کے جو حلم اور علم سے عاری لوگ ہوتے ہیں، جن کو کسی سے بات کرنے کے ایٹیکیٹس اور ادب آداب کا بھی نہیں پتا ہوتا، وہ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے ہیں۔ ایسے نادانوں کے ساتھ عباد الرحمن الجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے عباد الرحمن کا یہ وصف بیان فرمایا، تیسرا وصف، کہ یہ تہجد کا اہتمام کرنے والے، راتوں کو قیام اللیل کرنے والے۔ اور پھر چوتھا وصف، سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ سے جہنم سے بچاؤ کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر پانچواں وصف اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ وہ خرچ میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ چھٹا، ساتواں اور آٹھواں، یہ 3 اوصاف اللہ پاک نے آخر میں اکٹھے بیان فرمائے ہیں، اور یہ اوصاف گناہ سے بچنے کے حوالے سے، کہ یہ عباد الرحمن شرک سے، زنا بدکاری سے اور قتل سے اپنے دامن کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ آئیے ان 8 اوصاف کی قرآن مجید کے الفاظ ہی میں تفصیل پڑھتے ہیں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، وہ ہیں جو، وعباد الرحمن الذین، اور رحمان کے پیارے بندے، رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں جو، پہلا وصف، یمشون، چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، مشا یمشی کا معنی چلنا، یمشون، جو چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونا، نرمی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چال چلن میں بڑی عاجزی اور بڑی نرمی ہوتی ہے، بڑا وقار ہوتا ہے۔ ان کی چال سے کسی قسم کا کوئی تکبر اور اکڑ نظر نہیں آتی کہ دیکھنے والا شخص سمجھتا ہے کہ یہ شخص تو بڑا آکڑ خاں ہے،
اس کی تو چال سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑا متکبر شخص ہے. نہیں، ان کی چال میں ایسی کوئی بدبو نہیں ہوتی تکبر کی، اکڑ کی، بلکہ وہ عاجزی کی چال، بڑی وقار کی چال، بڑی درمیانی اور اعتدال والی چال چلتے ہیں. سوائے کفر کے سامنے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کفر کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کر کے اور پھر روٹین سے ہٹ کر بڑے مختلف طریقے سے، بڑی بڑائی کے ساتھ اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور شو کرتے ہوئے چلتے ہیں. کیونکہ جب بندہ کافر کے سامنے میدان جہاد میں اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے. کیونکہ یہ اکڑ اور یہ تھوڑا سا بڑائی والا انداز، یہ در حقیقت اسلام کی اور اہل اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ اپنی ذات کی بڑائی اور اپنی ذات کو دوسروں سے بڑا اور اونچا اور طاقت والا ظاہر کرنا یہاں مقصود نہیں ہوتا، بلکہ دین کی شان و شوکت، مسلمانوں کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد، تو مکہ والوں نے کہا تھا نا کہ یہ کمزور اور مریل ہو گئے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں وباؤں نے، بخاروں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، اور مسلمان کچھ کمزور ہوئے. کافروں نے اس کا طعنہ دیا، مینا مارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تم نے جب بیت اللہ کا طواف کرنا ہے نا، تو پہلے 3 چکر تم نے ذرا اکڑ اکڑ کر، ذرا سینہ چوڑا کر کے اور ذرا تیز تیز چلنا ہے، تاکہ ان کافروں کو پتا چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، مسلمان مریض اور بیمار نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، یہ تمہارے مقابلے کے لیے ہر وقت چوکنے ہیں اور یہ قوی ہیں، طاقتور ہیں. تو ان 3 چکروں میں تھوڑا سا تیزی سے بھاگا جاتا ہے، جتنا وہاں ممکن ہو حالات کے مطابق، رش کی صورتحال کو دیکھ کے. لیکن یہ سنت قیامت تک جاری رہے. ابھی بھی مسلمان جب حج عمرے پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو پہلے 3 چکروں میں اس طرح چلتے ہیں. تو اس کو رمل کہتے ہیں. پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے. تو اس طرح کا چلنا کہ جہاں کفر پر روب دبدبہ ڈالنا ہو وہ تو جائز ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے عام حالات کی. مسلمان معاشروں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے عباد الرحمن کے کندھے جھکے ہوئے ہی ہوتے ہیں. ان کا سینہ چوڑا نہیں ہوتا، اکڑا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ بڑی عاجزی والی اور بڑی نرمی والی چال یہ چلتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی بالکل ہی ایسے جھک کر چل رہا ہو کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس کی پتہ نہیں کوئی کمر میں درد ہے. نہیں، خیر الامور اوسطها. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کام وہ ہیں جن میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو. تو میانہ روی رکھنی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چال کے اندر بھی بڑا وقار ہوتا تھا، اور آپ بڑا قدم جما کر چلتے تھے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے نا تو ایسے محسوس ہوتا تھا، آپ یعنی اس طرح مضبوطی سے قدم رکھتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں. ڈلوان پہ جب آدمی چلتا ہے نا نیچے کو، تو بڑا محتاط ہو کے قدم رکھ کے چل رہا ہوتا. اس طرح کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی. یہ ہے پہلا وصف ایمان والوں کا. اور اسے ملتی جلتی آیت بھی ہے سورہ لقمان میں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں یہ بھی تھی وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا. اے بیٹے تو نے زمین پہ جب چلنا ہے نا تو اکڑ کر نہیں چلنا.
اکڑ کر نہیں چلنا. جس طرح ہمارے کئی نوجوان یا کئی بڑے بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، ایک دو باڈی گارڈ ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور جناب ان کی چال ہی بدل جاتی. اور پھر کئی نوجوان جو ہیں وہ باڈی بلڈنگ اور فٹنس اور یہ پہلوانیاں کرتے ہیں، ان کی چال بھی بدل جاتی ہے. ان کے پاؤں، ان کے یہ بازو ہی اپنے جسم کے ساتھ نہیں لگتے، وہ بائی فالٹ ہی ان کے بازو میں صحیح ایسے کھلے رہتے ہیں اور جناب مونچھوں کو بل دیتے رہتے ہیں. میرے بھائی اگر اتنی طاقت ہے نا، اتنی قوت ہے، اتنا تمہارے اندر زور ہے، جان ہے، تو اس جان کو سنبھال کے رکھو اللہ کے دین کے دشمنوں سے اور کفار سے لڑنے کے لیے. ایمان والوں کا تو یہ وصف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ وصف اللہ پاک نے بیان کیا سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپ کے ساتھی جو ہے نا وہ آپس میں ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں. اور سچی بات ہے، جو مسلمانوں سے لڑتا رہتا ہے وہ کافروں سے کبھی نہیں لڑتا. اور جن کی تیروں، تلواروں، نیزوں اور بندوقوں کا رخ کافروں کی طرف ہو جاتا ہے نا، پھر وہ آپس کی لڑائیاں نہیں لڑتے. تھانوں، کچہریوں کی اور اسی طرح کی خانہ جنگیاں وہ نہیں کرتے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَ، اور جب بات کرتے ہیں ہم ان سے، عباد الرحمان سے، کون بات کرتے ہیں؟ الجاہلون، جاہل. الجاہلون یہاں اسم الفاعل ہے، مفعول نہیں ہے، اس لیے بات کرنے والے کون ہیں؟ الجاہلون. اور جب جاہل لوگ، نادان لوگ اور جذباتی قسم کے لوگ وہ ان سے بات کرتے ہیں. جاہل کا لفظ یہاں علم کے مقابلے میں نہیں، عالم کے مقابلے میں نہیں ہے جاہل. کئی جاہل ہوتے ہیں وہ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بڑے تحمل والے بھی ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ان کے پاس لیکن حلم ہوتا ہے. یہاں جو جاہل کا لفظ ہے نا، یہ در حقیقت یہ حلیم کے مقابلے میں، کہ وہ لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، الجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، ایسے اگر کسی بندے سے آپ کی گفتگو ہو اور وہ آپ سے ہم کلام ہو نا، تو اگر آپ عباد الرحمان ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ عباد الرحمان کا وصف یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل، نادان قسم کے لوگ مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں سلام، سلام ہے. اسے سلام دفع کہتے ہیں، یعنی کسی سے علیحدہ ہونے والا سلام ہے، یہ ملنے والا سلام نہیں، کسی سے کنارہ کشی کرنے والا سلام ہے یہ. تو وہ انہیں کہتے ہیں سلام، سلام. تو کبھی بھی کسی ایسے بندے سے آپ کو اگر گفتگو کا کوئی موقع بنے اور آپ کو لگے کہ اس بندے سے گفتگو کریں گے تو اپنی عزت خراب ہوگی، اپنا موڈ خراب ہوگا، تو بہتر ہے کہ آدمی ایسے مشتعل بندے سے، جذباتی بندے سے، بدتمیز بندے سے گفتگو کرنے کے بجائے وہاں سے اپنا کنارہ، اپنا وہاں سے دامن بچا کر کنارہ کشی کر لی جائے. اسے کہے سلامہ، اسے سلام دفع کہتے ہیں. تو وہ سلامہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ عباد الرحمان جو ہیں وہ لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق نہیں رہتے. ظاہر ہے وہ معاشروں کے اندر لوگوں سے گل مل کر رہتے ہیں، تو تبھی یہ صورتحال پیش آتی ہے نا کہ کبھی ان سے برے اخلاق والے، جہالت والے، اکھڑ پن والے لوگ جو ہیں وہ ہم کلام ہوتے ہیں، تو یہ اپنا دامن
بچا کر اور سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ حق پر بھی ہوتا ہے، آپ صحیح بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ غلط ہی ہوں تو پھر یہ ایسا کریں۔ صحیح ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود آپ کے پاس دلائل بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، لیکن آگے جو بندہ ہے جس سے آپ ہم کلام ہیں، اس بندے کو بات کرنی نہیں آتی، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، اسے کسی کے سٹیٹس، مقام اور مرتبے کے مطابق بات کرنی نہیں آتی، تو بہتر ہے کہ وہاں بحث و تکرار میں نہ پڑا جائے، چھوٹی موٹی بات کر کے بس کھسک جائیں، نکل جائیں، گفتگو کا موضوع بدل دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نبی داؤد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ضامن ہوں، میں گارنٹر ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس کے لیے جنت کے اطراف میں، جنت کے کناروں پر ایک محل کی میں گارنٹی دیتا ہوں، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے خاموش ہو جاتا، پچھڑ جاتا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک مکان اور ایک محل کا ضامن ہوں کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس قدر جھوٹ سے بچتا ہے، اس قدر جھوٹ سے بچتا ہے کہ مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند مقام پر ایک محل کا، ایک مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے کہ جو اپنا خلق، اپنا اخلاق، اپنا کردار اچھا بنا لے، اپنا خلق اچھا کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 2 اوصاف زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب وہ کسی اکھڑ پن والے، کسی نادان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس سے بحث و تکرار میں پڑھنے الجھنے کے بجائے اعراض کر جاتے ہیں۔ تیسرا وصف، والذین، اور وہ جو یبیتونا، یبیتونا کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، یبیتونا جو رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کی خاطر، کسی دکھلاوے کے لیے نہیں، لربہم اپنے رب کی رضامندی اور اس کے قرب کو پانے کے لیے۔ کس طرح گزارتے ہیں راتیں؟ سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ سجدہ قیام چونکہ نماز کے بڑے 2 اہم رکن ہیں، تو یہاں جز مراد بول کر کل مراد لیا۔ مراد ہے وہ قیام اللیل کرتے ہیں، وہ راتوں کا ایک بڑا حصہ مصلوں پر اور رب کے سامنے سجدوں، قیام اور رکوع میں گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سورہ سجدہ میں ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں راتوں، ساری ساری لمبی راتیں، 10 12 گھنٹوں کی راتیں، اور اس کے باوجود بھی، اس سے بھی زیادہ لمبی راتیں کئی دفعہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگوں کو رات کو 5 منٹ بھی مصلے پہ کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملتی، ساری ساری رات غفلت کی نیند سوئے رہتے، ساری ساری رات بستروں میں گھس کر موبائل اور سوشل میڈیا اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ وقت ضائع کرتے رہتے، لیکن 5 منٹ وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ جو عباد الرحمن ہیں، یہ فرض نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے نا، فرض نماز کا تو اللہ پاک نے ذکر ہی نہیں کیا یہاں، کیونکہ جو رات کو نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس سے یہ تو توقع ہو نہیں نہ سکتی کہ وہ فجر نہ پڑھتا ہو، وہ باقی نمازیں نہ پڑھتا ہو، یہ اس سے اگلا مرحلہ اور اگلا سٹیپ ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری رات ہی وہ اس حالت میں گزارتے ہیں، کبھی کبھار تو ساری رات بھی جاگا جا سکتا ہے، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں، لیکن عام حالات میں
اللہ پاک نے سورۃ المزمل میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ نصف رات یا نصف سے کچھ زیادہ یا کچھ کم اتنا حصہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اور کچھ صحابہ جو پوری پوری رات قیام کرتے تھے، آپ نے ان کی سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، تیری ذات کا بھی حق ہے، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، نیند بھی پوری کرنی ہے، آرام بھی کرنا ہے، تبھی دن کو ذمہ داریاں ادا کر سکیں گے نا. تو رات کا کچھ نہ کچھ حصہ جتنی اللہ توفیق دے. سورۃ ذاریات کے اندر بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کا وصف بیان فرمایا نا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو وہ تھوڑا سوتے ہیں، زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور کہیں فرمایا وبالاسحار هم یغفرون، وہ سحریوں کے اوقات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں سحریوں کے اوقات میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا وصف جو اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ تھا حقوق اللہ کے متعلق، اللہ کے حقوق کے متعلق. والذین یقولون، اور وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اسرف پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یعنی ہم سے دور لے جا. ان عذابہا، بے شک اس کا عذاب، کانا ہمیشہ سے ہے، غراما چمٹ جانے والا، انہا بے شک وہ جہنم، ساعت بری ہے، مستقرہ ٹھہرنے کی جگہ، ومقاما اور اقامت کی جگہ. یہ عباد الرحمن اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے. جس طرح کوئی یہ جو چھاپر ہوتا ہے وہ پگھل جائے اور انسان کے جسم پہ گر جائے، کوئی پلاسٹر کی چیز پگھل کر گر جائے تو کس طرح چمٹ جاتی، جسم سے الگ ہونے کا نام نہیں لیتے. جہنم کا عذاب اس طرح کا ہے، اس قدر سخت ہے کہ وہ انسان کے جسم سے چمٹ جانے والا، الگ ہی نہیں ہوگا. اس لیے اے ہمارے رب ہمیں اس عذاب سے بچا لے. اللہ اکبر. پانچواں وصف والذین، اور وہ کہ اذا جب انفقوا خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا وہ فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے. فضول خرچی اور اسراف کا معنی ہوتا ہے کہ کسی جائز کام میں خرچ کیا جائے لیکن حد سے بڑھ کر خرچ کیا جائے. اور اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ وہ اسراف نہیں کرتے. اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، یہ جو شادیوں کے اوپر لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں، یہ تھوڑا ضائع کرتے ہیں، جتنا کھانا ہے اتنا ساتھ ضائع بھی کرنا ہے، اسراف ہے. وَلَمْ يَقْتُرُوا، يَقْتُرُوا اور نہ خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں، یعنی بخل. جناب مٹھی بند کر کے رکھ لی، بیوی رو رہی ہے، بچے کرلا رہے ہیں، اپنے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جوتا جناب پتہ نہیں کتنے سالوں سے پھٹا پرانا. یہ جناب کے پاس پیسہ بھی بڑا ہے لیکن خرچ کرنے کو حوصلہ ہی نہیں پڑتا. اللہ کی راہ میں ضرورت ہے، دنیا میں مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لیکن اس کے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہی کوئی نہیں. پیسہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے، یہ بخل کرتا ہے، بخل. تو یہ دو انتہاؤں کے درمیان ہے عباد الرحمن. فرمایا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ وہ خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں وکانا، اور ہوتا ہے ان کا خرچ ہوتا ہے بین ذالک، ان کے بین بین، ان کے درمیان درمیان، قواما معتدل، اور ان
کا خرچ ان دونوں کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ قوام دو چیزوں کے وسط کو کہتے ہیں، چھٹا، ساتواں اور آٹھواں، یہ تینوں اوصاف ملتے جلتے اوصاف ہیں، اور اللہ پاک نے ان تینوں اوصاف کو اکٹھا ہی بیان کر دیا ایک ہی آیت میں۔ یہ مشرکین میں عام طور پر یہ تین اوصاف زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے عباد الرحمان کا یہ وصف بیان فرمایا کہ وہ ان تینوں برائیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ برائی سے پاک ہونا بھی ایک وصف ہے۔ والذین، اور وہ جو لا یدعون، نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، کسی معبود کو، آخر، دوسرا، وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ مشکل میں، مصیبت میں اللہ کو پکارنا پڑتا ہے، تو یہ عباد الرحمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور جو اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکل میں پکارتے ہیں پھر وہ عباد الرحمان نہیں ہیں، وہ پھر عباد الشیطان ہیں، وہ عباد الرحمان نہیں ہیں۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں، النفس، اس جان کو، اللاتی، جسے حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، مطلب جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ ہاں اگر کسی کو قتل کرنا یہ حق بنتا ہے، یہ جائز ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کے حق کے علاوہ، مثلا حق کیا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے جواب میں اسے قتل کیا جائے گا نا۔ اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کسی کی ڈیوٹی لگاتی ہے، اسلامی حکومت کے بغیر انسان انفرادی طور پر اللہ کی حدیں نافذ نہیں کر سکتا۔ اسلامی حکومت کہتی ہے کہ فلاں شخص کی ڈیوٹی ہے، چلو بھائی اس کی گردن اتارو، اس نے فلاں کو قتل کیا تھا، تو اب یہ قتل کرے گا نا، لیکن یہ قتل نہ حق نہیں ہے، یہ بالحق ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی شادی شدہ زانی کو رجم کرنا ہے، مرتد کی سزا ہے اگر کوئی اسلام سے پھر جائے، کفر کی طرف چلا جائے، یا جنگ میں کافروں کو مارنا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں یہ اسلامی حکومت کے انڈر رہ کر یہ سارے جو قتل ہیں یہ جائز ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی جان کو قتل کرنا تھوڑے سے مفاد کے لیے غصے میں آ کر، اور آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، انسانی خون کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہ گئی۔ اللہ محفوظ فرمایا یہ سب عبد الشیطان ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، عباد الرحمان ایسا نہیں کرتے، وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اسی طرح کافر کو قتل کرنا میدان جہاد میں جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ بھی حق کے ساتھ قتل ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ تینوں برائیاں، شرک، قتل اور زنا، یہ تینوں برائیاں جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت کے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اس لیے ان تین برائیوں کا بطور خاص تذکرہ فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں بھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے اسی آیت کے شان نزول میں، اس حدیث میں بھی یہ تینوں گناہ اسی ترتیب سے بیان ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کسی کو اللہ کا شریک قرار دو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، یہ پہلا سب سے بڑا گناہ۔ سائل نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی، قتل ہو گیا۔ سائل نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی ہمسائے کی بیوی سے زنا کرو، بدکاری کرو، کیونکہ ساتھ رہتے ہیں نا، تو اب ایک اعتماد ہوتا ہے ہمسائے کا کہ یار یہ ساتھ ہمسایہ ہے تو یہ تو میرے گھر کا دھیان رکھے گا نا۔ ہمسائے کی عورت کے ساتھ بطور خاص زنا کرنا، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کبیرہ گناہ بیان فرمایا۔
تو حدیث میں اس حدیث کو بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میری باتوں کی تصدیق میں یہ بات اتار دی ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. یہ ساری آیت آپ نے پڑھی. آگے اللہ پاک نے تینوں کو کٹھا، تینوں جرائم کو کٹھا بیان کیا، کٹھا تبصرہ فرمایا. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے یہ تینوں کا جو مجموعہ ہے، یلقا، جو کوئی کرے یہ تینوں گناہ، شرک، قتل، زنا، یلقا، وہ ملے گا، ملاقات کرے گا، اثاما، سخت گناہ کو، وہ سخت گناہ کو ملے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں سخت گناہ لکھا جائے گا، کبیرہ گناہ. اور اثاما، اسیم، اسم، گناہ، تو اثاما جو ہے نا اس کے اندر مبالغہ ہے، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں سخت گناہ. یضاعف، دگنا کیا جائے گا، لہو، یا بڑھایا جائے گا، لہو، اس کے لیے، العذاب، عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد، اور وہ رہے گا، فیہ، اس عذاب میں، مہانا، ذلیل و رسوا کیا ہوا ہو کر، اور وہ اس میں ذلیل و رسوا کیا ہوا ہو کر رہے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. تو یخلد کا ترجمہ بعض اہل علم نے ہمیشہ رہے گا بھی کیا، بلکہ بہتر یہی ہے وہ یخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ، اس عذاب میں، مہانا، ذلیل کیا ہوا. یہاں سے اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد کافر ہیں، کیونکہ یہ تینوں گناہ عموماً کافروں میں پائے جاتے ہیں، اور اگر مومن سے کبھی یہ گناہ بھی ہوتا بھی ہے وہ بھول چوک کے ہوتا ہے، وہ بغاوت اور سرکشی میں، اور یہ اس کی زندگی میں اس کی عادت نہیں ہوتی یہ گناہ کرنے. مومن تو شرک کرتا ہی نہیں. اور ویسے بھی یہاں چونکہ ابدی جہنمی کا تذکرہ ہے تو مومن تو ابدی جہنمی نہیں ہوگا نا. فرمایا اللہ، مگر، من تابا، جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کیا، عملا صالحا، کچھ نیک عمل. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، عملا صالحا نکرہ ہے نا، ترجمہ کر رہے ہیں کچھ نیک عمل، یعنی اگر اس کا ایمان صحیح ہے، توبہ وہ کرتا ہے سچی توبہ، تو اگر اس کے اعمال بہت زیادہ نہیں بھی نا، تھوڑے بھی ہیں، تو اللہ پاک اس پر کرم اور فضل کرتے ہوئے ایسا اس سے راضی ہوگا، اس کی پکی سچی توبہ کی وجہ سے، پہلے گناہوں پر ندامت، شرمندگی، توبہ، ان کو چھوڑنے کا اعلان، جذبہ، ارادہ، اور ایمان پختہ، اور ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا رہتا ہے کہ میرے گناہ مٹ جائیں، معاف ہو جائیں. فرمایا فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ، اللہ بدل دے گا، سیئاتہم، ان کی برائیاں، حسنات، نیکیوں میں. صرف اللہ گناہ ہی نہیں مٹائے گا، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا. اور ایک کتنی بڑی بشارت ہے گناہ گاروں کے لیے اس آیت مبارکہ. اللہ اکبر. اللہ پاک نے گناہ گار بندوں کو مایوس نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں کئی آیات نازل فرمائی، جیسے سورہ زمر آیت نمبر 53. کیا فرمایا کہ جن بندوں نے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا نا، زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اللہ پاک گناہوں کے بعد انسان کو معاف فرما دیتا. وَقَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا. کہ وہ صرف گناہ معاف ہی نہیں کر رہا، یہ غفور الرحیم ہونے کی دلیل ہے. گناہوں کو معاف ہی نہیں کر رہا، -10 کو 0 میں تبدیل نہیں کر رہا، -10 کو -10 کو +10 میں تبدیل کر رہا. اور اس بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث بھی ہے صحیح مسلم. قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے کو جہنم سے نکالے گا اس کے ایمان کی وجہ سے.
چھوٹی موٹی اس کو سزا دے کر جب نکالا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، بڑے گناہ نہ پیش کرنا، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے کہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہاں کیا تھا۔ انکار کرنے کا کوئی وہاں صورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ انکار کر سکے، اقرار کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوگا، کرتا جائے گا اقرار۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ ہر گناہ جو ہے نا، اس کے بدلے ہر برائی کی جگہ تمہیں ہم ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ جب ہر گناہ اقرار کرتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدلتا جائے گا نا، لیکن ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں، تو وہ خود کہے گا یا اللہ میرے نامہ اعمال میں کچھ اور بھی گناہ تھے بڑے بڑے، وہ نہیں نظر آ رہے۔ یعنی جب اللہ پاک اس کے گناہوں کے بدلے اس کو نیکیاں عطا کریں گے، گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں گے، تو وہ خود اپنی برائیوں کے متعلق پوچھے گا کہ بتائے گا کہ یا اللہ میرے نامہ اعمال میں تو اور بھی گناہ تھے۔ یہ بات بیان کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہنسے، اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھی ظاہر ہو گئی کہ دیکھو یہ کیسا بندہ ہے کہ قیامت والے دن خود اللہ پاک کو کہے گا یا اللہ وہ میرے نامہ اعمال میں وہ برائیاں بھی تھیں، گناہ بھی تھے، اس لیے کہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جائے۔ آگے دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا وَمَن تَابَ، اور جو کوئی توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ، تو یقیناً وہ یتوب، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ جو توبہ کرتا ہے نا، وہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہا، گناہ چھوڑ کے اپنے رب کی طرف آ رہا ہے، اللہ کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے دامن رحمت میں آ کر پناہ لے رہا ہے۔ یہ کوئی توبہ چھوٹی نہیں ہے، یہ کوئی رجوع، توبہ، گناہوں کو چھوڑنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہا، خالق کائنات کے پاس آ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، متابا، سچا رجوع کرنا۔ اللہ ہم سب کو سچا رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہم سب کو اپنے اندر یہ عباد الرحمن کے اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں اپنے خاص بندوں میں عباد الرحمن کی صف میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔